عزیزان گرامی اوقات، خواہشات کس کی نہیں؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ، اور وہ کالے رنگ کے تھے، ان کو کوئی جلدی بیٹی نہیں دیتا تھا. حضور کے پاس آئے اور کہا مجھے شادی کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے گھر بھیجا، ان کی خوبصورت بیٹی ہے، جاؤ کہنا کہ میں نے بھیجا ہے. یہ گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر کہا آپ کی بیٹی کے لیے میں نکاح کا پیغام لایا ہوں، اللہ کے رسول نے بھیجا. ماں باپ ہیں، دیکھا نوجوان یہ تو کالا کلوٹا ہے اور میری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، یہ امتحان ہے. حضور نے فرمایا اب حضور کے بعد تمہاری مرضی چلے گی یا میرے آقا کی؟ وہ دونوں ماں باپ جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں حضور سے. صرف اتنا کہا آپ جائیں. وہ جو کالے رنگ کے صحابی تھے ان کو پتا تھا ہر جگہ سے ریجیکٹ ہوتا ہوں، یہاں سے بھی ہو گیا ہوگا، انہوں نے کچھ زیادہ وہ نہیں لیا، واپس چلے گئے. لیکن وہ دونوں جو شوہر بیوی تھے ان کے گھر میں جو بیٹی تھی اندر سے باتیں سن رہی تھی. باہر آئی، کہا بابا کون تھے؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا تیرے رشتے کا پیغام لے کر. کہا کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا. آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم نے کہا ہے کہ بعد میں بات کر لیں گے. بیٹی کہتی ہے بابا جان آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا. کہا بیٹی وہ تیرے مثل کا نہیں، تیرے برابر کا نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا. اس خاتون نے کہا صرف آپ نے اس کا رنگ دیکھا، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا. بھیجنے والا کون تھا آپ نے وہ نہیں دیکھا. یہ بیٹیوں کا ایمان تھا جو مدینے میں تھی. بیٹیوں کا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بعد جو وہ کہیں پھر اپنی مرضیاں نہ چلاؤ. ماں باپ فوراً کہتے ہیں ہاں میری بیٹی خطا ہو گئی، ہم ابھی جاتے ہیں. دوڑے دوڑے وہ مسجد نبوی آ رہے تھے، جب تک یہ نوجوان صحابی بھی پہنچ گئے تھے. حضور سے عرض کر رہے تھے آقا انہوں نے منع کر دیا ہے، بیٹی نہیں دینے والے. اتنے میں ہی ماں باپ پیچھے سے دوڑ کر کے آئے. میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، تاخیر کی معافی، تاخیر کی معافی. ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حکم ہے، اس کے بعد کوئی ہماری طرف سے چو چیرا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لاؤ اس بیٹی کو لاؤ. مسجد نبوی میں اسی دن نکاح. ایک کالے رنگ کے جوان صحابی اور نہایت خوبصورت لڑکی ہے. حالانکہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ کفو ہو برابری ہو، لیکن یہاں صحابہ کا امتحان بھی ہے کہ اپنی مرضی یا پھر رسول کی مرضی. نکاح تو ہوا لیکن وہ یہی جنگ کا اعلان تھا اس دن. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو جن کی آج شادی ہونے والی اپنے طرف سے کچھ مال دیا. حضرت عثمان سے کہا کہ ان کی شادی کا سامان لانے کے لیے پیسے دے دو. ان کو پیسے دیے گئے. وہ آج بازار میں جا کر کے سامان خریدنے والے ہیں، دولہے کی اچھی چیزیں خریدیں، آج شادی ہونے والی ہے. لیکن جیسے ہی مدینے میں جنگ کا بغل بجا، جہاد پر جانے کا حکم ہوا، یہی وہ صحابی ہیں جو اپنی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلوار خرید رہے ہیں، ڈھال خرید رہے ہیں، گھوڑا خرید رہے ہیں، ساری چیزیں خرید کر پورے پیسے ختم کر دی. زرہ خریدی. زرہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے کبھی انہوں نے نہیں پہنا تھا زندگی میں، وہ شوق تھا ان کو، پیسہ نہیں تھا. آج پیسہ آیا سب خرید لیا، 1 روپیہ بھی نہیں بچایا. جس کی شادی ہونی ہے وہ یہ تو سوچتا جنگ میں جا کے آؤں گا، پیسے بچا کر کے بعد میں آ کر سارا سامان خرید لوں گا. نہیں، ساتھ لگا دیا، بعد کا پھر دیکھا جائے. اب جنگ میں جب وہ شریک تھے، یہ بھی احد کی جنگ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے یہ جو نوجوان کالے رنگ کے صحابی تھے یہ دوڑے دوڑے صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے. نیا گھوڑا ہے، نئی تلواریں، نیا ڈھال. حضور نے اپنے صحابہ کو بلا کر پوچھا یہ جوان ہے کون؟ یہ کون ہے؟ صحابہ سب پیچھے لگ گئے، غور سے دیکھتے رہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اجنبی ہے، کون ہماری صفوں میں آیا، ہماری جانب سے لڑ رہا ہے، اجنبی ہے، نہ یہ گھوڑا ہم جانتے ہیں نہ یہ تلواریں ہم جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ ہر چیز پہچانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اس کی کالی کالی کہنیاں دیکھ کر میں پہچان رہا ہوں وہ عبداللہ اسود ہے. میں نے اس کو آج شادی کے پیسے دیے تھے لیکن وہ سارے جنگ کے سامان خرید لایا ہے. چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے زرہ سے،
پورے لوہے کے لباس سے چہرہ بھی ڈھکا ہے، جسم بھی ڈھکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے جنگ کے سارے سامان خرید لی۔ عزیزان گرامی وقار، یہی وہ جنگ تھی جس میں لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر کئی نیزے مارے گئے تھے، جسم چھلنی چھلنی تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کے لیے چل کر کے آئے تھے میدان احد میں، اور ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھے، اور ان کے چہرے پر سے دھول میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ہٹائی، اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے صحابہ سے ارشاد فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں پورا کر دکھایا۔ میرا یہ غلام، میرا یہ صحابی انہی لوگوں میں سے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرو، اپنی خواہشات کو نبی پاک کے قدموں میں نچھاؤ۔